بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کو اچھے خواب کے بارے میں بتاؤں گی کہ اچھے خواب کیسے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اچھے خواب دیکھنے کی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ میں نے پچھلی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خوابوں کی کتنی اقسام ہیں اور اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی برا خواب آتا ہے تو اس صورت میں آپ کو کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں اچھے خوابوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گی۔ اچھے اور سچے خواب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک نعمت ہے اور نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، بس جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ ایک حدیث میں اچھے خواب دیکھنے پر خوشی کا حکم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ خوش ہو اور کسی محبت کرنے والے سے بیان کرے۔ اچھا خواب دیکھنے کی صورت میں ہمیں 3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، خوش ہونا، یعنی خوش ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ خوش ہو اور کسی محبت کرنے والے سے بیان کرے۔ اس میں نمبر 2، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور بس جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ تیسری اور اہم ترین بات اس میں یہ ہے کہ اچھا خواب دیکھنے کی صورت میں کسی سمجھدار اور خیر خواہ بندے سے اس خواب کو ڈسکس کریں۔ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ چیز خواب میں دیکھے تو اسے چاہیے کہ کسی سمجھدار خیر خواہ سے بیان کرے اور اس تعبیر بتانے والے کو اچھی بات اور اچھی تعبیر دینی چاہیے۔ ہم لوگ ایک بہت بڑی کوتاہی کرتے ہیں جو کہ بہت سنگین ہے کہ محفل میں ہر شخص کے سامنے اپنا خواب بیان کر دیتے ہیں، دوست احباب کے سامنے بتا دیتے ہیں، اور پھر ہر شخص اس خواب پر جملے کستا ہے، اپنی اپنی آراء دیتا ہے، اپنی ہی جانب سے مطلب اور تعبیر بیان کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، یا اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، یا فلاں نے اس طرح کا خواب دیکھا تو اس کے ساتھ یہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں وہ خواب ایک لطیفہ اور مذاق بن کر رہ جاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص اپنی سمجھی کی وجہ سے یہ خواب ہر کسی کو بتا دیتا ہے تو بعض لوگ اس خواب کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کی غلط تعبیر اپنی طرف سے بیان کرنے لگ جاتے ہیں، جس سے خواب دیکھنے والے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، خواب معلق رہتا ہے جب تک کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے، جب بیان کر دیا گیا اور سننے والے نے کوئی تعبیر دے دی تو وہ خواب تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ خواب پہلی تعبیر دینے والے کے مطابق واقع ہوتا ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر پہلی مرتبہ خواب کسی کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کون ہمارا دشمن ہے اور ہم سے حسد کرتا ہے، اور ہم ان لوگوں کے سامنے بھی اپنا خواب بیان کر دیتے ہیں۔ اس طرح انسان دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کا خواب سنانے پر فرمایا تھا کہ میرے بیٹے اپنا یہ خواب بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کرنے لگیں گے۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خواب ہر کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف انہی لوگوں سے بیان کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں اور صاحب رائے ہیں، یعنی کہ وہ سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہی اپنا خواب بیان کرنا چاہیے اور کسی عقل مند یا دوست کے سامنے ہی اپنے خواب کو بتانا چاہیے جو کہ آپ کا خیر خواہ ہو اور آپ کے خواب کی آپ کو اچھی تعبیر بتائے۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، مختصر سی ویڈیو ہے جس میں کہ اچھے خواب دیکھنے کی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اس بارے میں بات کی گئی ہے۔ ایک اور ویڈیو میری ہے جو کہ برے خوابوں کے بارے میں ہے کہ برا خواب دیکھنے کی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔